پھر صدیق اکبر کو فرمایا جنگل کے درندے بھی آ کر صدیق کو ٹانگوں سے پکڑ کر لے جائیں تو مدینے سے سارے مرد چلے جائیں. بلکہ ایک اور الفاظ ایسے ہیں، میں ان کا ترجمہ آج تک میں نے نہیں کیا. آپ نے فرمایا مدینہ پاک کے اندر جو پردہ دار عورتیں بیٹھی ہیں نا، جنگل کے درندے ان کو ٹانگوں سے بھی پکڑ کر لے جائیں تو لشکر اسامہ ایسے ہی جائے گا جیسے میرے آقا نے حکم دیا. حضرت ام عمارہ نے میدان احد میں حضور کا دفاع کرتے ہوئے 80 زخم کھائے ہیں. عورت ہو کر، بیٹا بھی تھا، 2 بیٹے اور شوہر بھی تھا. جب پتہ چلا حضور پر حملہ ہو گیا، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑھ گئے، عورت بھی آ گئی. اور جب جنگ ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأيتها تقاتل دونی. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں، میں نے جدھر بھی دیکھا ام عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی ہے. جب حضور نے ان کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. جب وہ حضور کا دفاع کر رہی تھی تو میرے آقا نے فرمایا بارک اللہ فیکم اہل البیت، فرمایا سارے گھر والوں کو اللہ برکت دے. عرض کی آج یہ دعا نہیں چاہیے، آج اور دعا چاہیے. فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا جنت میں جس مقام میں آپ نے رہنا ہے وہ جگہ چاہیے. یہ دعا یہ تو حضور نے فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ان کو جنت کے اندر میری غلامی عطا فرما. تو حضرت ام عمارہ نے جب یہ سنا نا تو کہا کہ اب لا ابالی ما اصابنی من امر الدنیا، بس یا رسول اللہ یہی دعا چاہیے تھی، اب دنیا کیسے گزرتی ہے مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں. عورت ہو کر 80 زخم حضور کے لیے کھائے، اور آج مرد ہو کر ایڈے جوان ہو کر جب حضور کی عزت کی بات آئے تو کہتے ہیں یہ مولوی نے ایسے بنایا ہوا ہے. مولویوں نے ایسے نہیں بنایا ہوا، اپنے ایمان سے پوچھ تو یہ حضور کی عزت پر کیسے پیرا دینا. اور جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا، آپ کے بیٹے حضرت حبیب بن زید مسلمہ کذاب نے آپ کو گرفتار کر لیا. جب اس نے گرفتار کر لیا نا تو تلوار لے کر ایسے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا انا ثم ما اسمع اور لا اسمع وراءک. آپ نے فرمایا میں بہرا ہوں، میں تیری گلہ نہیں سنتا اور تیری بے ہودہ گلہ بھی نہیں سنتا. وراد مانا بے ہودہ گفتگو. انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول؟ فرمایا ہاں. پھر اس نے دوبارہ پوچھا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا کیا بکواس کرتا ہے، میں تیرے بکواسات سنتا ہی نہیں ہوں. پھر اس نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول؟ فرمایا ہاں. کہنے لگا عجیب بہرا ہے، جب حضور کی بات ہے سنتا ہے، جب میری ہے نہیں سنتا. لبیک یا رسول اللہ. لا نبی آبادی ز احسان خداست. اقبال بولیا، کہتا لا نبی آبادی ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ اور کامرہ سرمایہ قوت ازو اور حفظ سر عادت ملت ازو. اقبال کہتا قیامت تک قوم جو اگر یک جان رہ سکتی ہے تو مسئلہ ختم نبوت کے اوپر رہ سکتی ہے. اس پر کسی کو دوسری بات کرنے کی اجازت ہے؟ پھر پاکستان کے اندر آپ نے ان لوگوں کو ووٹ دینا ہے جو اسمبلی میں چھپ کر حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد عربی دے شیرو دھیان نہ لو بوس توجہ شالا بوس دلان کدی نیند نہ شالا بوس دلان کدی نہیں اور نعرہ لاندے جے نعرے نہ بنے تو دل پھٹدا ہوئے تو میرا کدوں نہ پھٹ گیا میں لاہور تو لے کے پنڈی تک 2 باری ہاتھ ہاتھے رکھے پورے لاہور تو میرے ہاتھ نہیں آئے پھر تو اجے بھی نہیں شل تو نہیں ہوئے یہ کیا بات ہوئی رسول اللہ کے لیے بندہ ہاتھ بھی نہ اٹھا سکے گلہ کرنی ہے جی غلامی موت پتنی موت تو کہاں کھڑی ہے وہ تو قسمت کے ساتھ ہے توجہ بچے اس نے تلوار ایسے پکڑی وہ کھڑا ہو گیا حضرت حبیب بن زید ام عمارہ دے پتر دے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا ثم قطع عضوا عضوا ایک باری گولی لگ جائے اور بات ہے تلوار لگ جائے اس نے یہاں سے آپ کے دائیں ہاتھ کاٹا پھر یہاں سے کاٹا پھر یہاں سے کاٹا پھر یہاں سے پھر دائیں ٹانگ یہاں تک حتی قطع یدے من المنکبین ورجلہ الی الورکین بازو یہاں تک کاٹ دیے اور ٹانگیں یہاں تک کاٹ دی پھر اتنا جسم جو بچا ثم احرقہ بالنار پھر اتنا جسم اس نے آگ میں پھینک دیا پھر پوچھنے لگا میں کون ہوں اور میں کمینے تو کون ہے رسول تو رسول اللہ حتی مات فی النار یہاں تک کہ آپ آگ میں جلتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آخری بار بھی وہ بار بار پوچھتا تھا میں کون ہوں فرمایا تو کون ہے رسول تو رسول اللہ ہی ہے نہ ہمارے اوپر کوئی تلوار اٹھائے نہ ہمیں کوئی آگ میں پھینکے اور ہم حضور کی ختم نبوت پر جمعے والے دن تقریر بھی نہ کر سکتے مجھے بتائے وہ علماء جو جمعے والے دن حضور کی عزت آبرو اور آپ کی بات نہیں کر رہا آپ تو ہمارے سر پہ تاج ہے نا ہاں جو جن کے بارے میں حضور اٹھ بیٹھے تھے آپ کے لیے اور آج آپ حضور کے دین کی بات نہیں کرتے تھے عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال الله والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتآثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم اے گل میری علماء حضور نے فرمایا جب بنی اسرائیل کے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوئے علماء نے روکا قوم باز نہ آئی قوم ظلم پر اتر آئی علماء ظلم برداشت نہ کر سکے یا جیل کی ایک ہتکڑی نہ جو برداشت کر سکے وہ ممبر پر کیا بات ہے یہ کیا بات ہے باتیں کرنی مولانا سید کفایت علی کافی انگریزوں نے رات پورے جسم پر استری پھیر دی اور کہا یہ صبح تک مر جائے گا صبح جب پھانسی کے تختہ پھانسی کے پھندے کی طرف لے جانے لگے تو مولانا پھر ایسے چلے انگریز کہنے لگے سید جی تو آنو کی ہویا شاہ جی فرماؤ کمینے ہو لبے بام بھی پکارا اور سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن مولانا علامہ فضل خیر آبادی آپ نے لکھا فرمایا کہ مجھ سے گندگی ٹوکرے بھی اٹھاتے تھے وہ کالے پانی میں مونج کتے کی کہنے سندھی مونج وان کا لباس پہن کر اور مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر سر کے اوپر انگریزوں نے کہا اب تو یہ طائب ہو جائے گا جب آپ نے وان کا لباس پہن کر اور مٹی کا ٹوکرا سر پر اٹھایا نا تو اسورۃ الہندیہ کے اندر یہ شعر موجود ہے اس وقت انگریز تماشا دیکھ رہے تھے اب یہ معافی مانگے گا جب ان کو آپ نے دیکھا نا تو آپ ایسے چلنے لگے فرماؤ فدیت محمدن خیر البرایا علیہ الصلوۃ ربی وسلام فرماؤ کمینیوں اس حالت کے اندر بھی میں اپنے نبی پر قربان ہوں سارے میرے سر کا تاج ہو بنی اسرائیل کے مولوی حضور نے فرمایا پھر بعض نہ حالات کا مقابلہ نہ کر سکے فجالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشاربوا پھر وہ قوم کے ساتھ گھل مل گئے
فرمایا اللہ نے پھر ان کے دل آپس میں قوم کے اور مولویوں کو ملا دیے. پھر 2 نبیوں کے ذریعے اللہ نے ان مولویوں پر لعنت فرمائی, جناب عیسیٰ اور جناب داؤد بھی. پھر عبداللہ بن مسعود راوی کہتے ہیں حضور نے باقی بنی اسرائیل کے مولویوں کا ذکر تو ٹیک لا کے کیا, جب اپنی امت کو علماء کی باری آئی تو حضور اٹھ بیٹھے. میں نے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حضور نے براہ راست مولویوں کو خطاب فرمایا, غیب کسی کے نہیں ہے. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء حالات جیسے بھی ہوں, عمران دا فتنہ ہوئے یا نواز دا فتنہ ہوئے یا جناب او جڑا پہلے سی مشرف دا فتنہ ہوئے یا زرداری دا فتنہ ہوئے یا کسی اور دا فتنہ ہوئے یا اکبر جہانگیر دا فتنہ آ جائے, میری امت دے علماء تسی ہمیشہ اچھائی دا حکم دینا ہے, برائی تو روکنا. وَلَا تَعْتِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ عَطْرًا وَلَا تَقْصُرُنَّ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا. فرمایا اے میری امت کے علماء جڑا حق تو دائیں بائیں ہوئے انہوں نب کے حق ہوتے بند کر دے. یہ ہے دین مصطفیٰ, کدھر جا رہا ہے؟ اگر تم نے یہ نہ کیا تو لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اتھے لام تاکید بنون تاکید سکیلا کوئی نہیں. ایسے حضور نے فرمایا جے میری امت دے علماء نے مدانت کی تھی تے ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ انہاں دے تے قوم دے دل سے اینج کر دے. اتھے تے لانا ہومیں نا ثم لَيَلْعَنَنَّكُمْ, فرمایا ضرور بے ضرور پھر اللہ تو آڑے تے لعنت فرما دے گا کما لانا ہوم, جیسے بنی اسرائیل دے مولویاں تے رب نے لعنت کی. کیوں نہیں بھائی تسی ختم نبوت کا مسئلہ بیان کر دے؟ کیوں نہیں تسی ختم نبوت جمعے والے دن اے کیڑی بات ہے, اے کائنات کا کیڑا مسئلہ ہے؟ کمیٹی کون ہوتی ہے؟ آپ کمیٹیوں کو رازق سمجھتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے جن کا آپ کام کرتے ہیں؟ مجھے جب میں پیر مکی میں جمعہ پڑھاتا تھا نا سرکاری, تو مجھے انہوں نے ایک جمعے پر کہا بھی آپ ہر جمعے ناموس سے رسالت کی بات کرتے ہیں, آج آپ نے نا ڈنگی پر جمعہ پڑھانا ہے. ڈنگی کا بڑا دور تھا, ڈنگی. میں آ کر ڈنگی دے پتر نہ ہوتے اے پئی مسجد, میں موٹے تے دھوتی رکھی واپس آ گیا. میں نے پینشن بھی نہیں لی اور جو پیسے بنتے تھے وہ بھی نہیں لیے. میں نے کہا جن کا میں کام کرتا ہوں وہ مجھے روٹی دے دیں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود بھیک دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا. اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دے سکتا ہے؟ یہ تو خود ڈاکو ہے سارے. تو آپ ان ڈاکوؤں کے پیچھے لگے ہوئے اس دروازے پر جائیں, خود بھیک دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا. حضرت ربیع بنت معوذ حضور کتنا دیتے ہیں؟ لبیک کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جن کو پیسے کون دیتے ہیں, اور جی اس کی وضاحت بھی میں کر دوں. حضرت ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ مجھے میرے ابا جی نے کھجوریں دی اور تروں کو یہاں کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ تیر, اور کھجوریں دی کہ جاؤ حضور کو پیش کرو. فرماتی ہے جب میں نے حضور کو تیر اور ذرا کھجوریں پیش کی تو رسول اللہ نے ایک بک بھر کے سونے کا دیا اور دوسرا بک بھر کے زیورات کا دیا. یہاں کھجوریں اور تیر دینے سے یہاں اتنا کچھ ہوتا ہے. جنہوں نے ختم نبوت کے پہرے دیے ان کو کتنا دیا؟ تم آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ, تم آیا نہ ڈرتے اور کیوں بد نصیبہ, اور ہزارہ رنگاں وچ رنگے لے. یہ کیا بات ہے؟ کیا کریں گے وہ سارے؟ آپ بیان کریں حضور کی ختم نبوت. یہ سیاسی مسئلہ ہے. لبیک کا نعرہ بھی سیاسی, تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی سیاسی. پھر اسلام بچا کیا ہے؟ پھر مجھے بتا اسلام پیچھے کیا بچا؟ بس یہ نعرہ لگانا ہے اور اینج کر کے نعرہ لگانا ہے. نساکی ناز پیمانہ گفتم, حدیث عشق بے باکانہ گفتم, شنیدم آنچ از پاکان امت پرابا شوقی رندانہ گفتم. اقبال کہتا ہے میں نہ شراب کی باتیں کرتا ہوں نہ شرابیوں کی, نہ پینے کی نہ پلانے کی, لیکن جب حضور کے عشق کی بات کرتا ہوں تو میں ایسے کر کے کرتا ہوں. میں نے کہا اقبال یہ کیا بات ہے, رندانہ کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوقی رندانہ گفتم. اقبال کہتا ہے صدیق اکبر سے لے کر غازی علم الدین تک میں نے حضور کے عشق کی بات ایسے سنی ہے, ایسے نہیں سنی
تو وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے. اقبال نے نہ یہ لکھیا ابلیس کا خطاب مجلس شورا. کہنا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں. یہ راتی تلاوت سن کے جھومن کے صحیح لیکن سویرے کہن کے قرآن دا نظام کیوں جانا. یہ قرآن دی گل کدی نہیں وہ کہندے ایویں مولی خادم لگا رہندا قرآن کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کدی. 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیاں 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیاں. او وزیر اعلیٰ جڑا اس نے گل بھی نہ سنی ہو زینب دے پیو دی او دے سپیکر اپنے ہاتھ نال بند کیتا ہے. ایڈا بھی کوئی ہونا بڑا فرعون کہ مظلومہ تے مقتولہ بچی تے مظلوم پیو انہوں گل کرن دی بھی اجازت نہ ہوئے. تے میں جس اسلام دی گلاں کرنا نا او تے حضرت عمر نو منبر اتے پوچھ لینا دسو جی اے کرتا کتھوں بنیا. اے تے مطلب صحابہ تے پوری امت صحابہ دی کردے راہ نو نہیں پہنچ سکتی. تے جدوں حضرت عمر دیاں شاناں جائے بندے کو پوچھا جا سکتا ہے کتھوں بنیا جی کرتا تے حضرت عمر اے نہ فرمان نپ لو انہوں پتہ نہیں میں عمر ہاں. ایک مظلومہ بچی دی تے مقتولہ بچی تے پیو دی گل بھی نہ سنے اپنے ہاتھ نال سپیکر بند کر دے وے جڑا اودے نال ایڈا ظالم ہے تے تواڈے میرے نال کتنا ظالم ہونا ہو بندہ. تواڈے بارے میرے اودے کی نظریات ہونے کہ اس قوم نو کس طرح برباد کرنا. تے جنہاں نو نہیں نہ سمجھ آندی انہاں نو ساڈی گل نہیں انہاں نو قرآن و حدیث بھی نہیں سمجھ آندا. ہاں انہاں نو مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھ آیا. ہاں جی اس تو بعد بھی جس بندے نو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا او مولی خادم دے گاٹے لگدا مڑ کے کہ جناب نہیں مولی خادم ڈاڈیاں گلاں کرنا. میں کہا جلیا ڈاڈی گل یہ نہیں کردا میں تے وہی کچھ بیان کرنا جڑا قرآن تے حدیث وچ موجود ہے. ہاں جی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت. اقبال بولیا کہنے لگا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی. اقبال کہندا ہوئے تے شہبازاں دا دین سی تو بدلیاں نال شریعت بھی بدل گیا. اے شہبازاں دا دین بٹیریاں دے موافق تے نہیں نہ ہو سکتا. ہاں جی ہاں جی میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر نو نپ لیندا. ہاں میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر دے سامنے مائی گل کرے تے حضرت عمر رو پیندے. مائی گل کیتی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے عبداللہ بن مسعود بھی نال تے مولا علی بھی نال. حضرت عمر فرمان لگے یار تسی علیحدہ ہو جاؤ میں اپنی رعایا دی خبر لواں عمر دے بارے انہاں دا کی خیال ہے. حضرت عمر چل دے ایک مائی بڈھی دے خیمے چلے گئے. مائی ہوری اتنے بیٹھے فرمایا مائی انہوں نہیں پتا مائی نو اے عمر ہیں. انہوں نے کہا مائی جان دی عمر کتھے. انہوں نے کہا سنیا ملک شام گیا اس تو زیادہ میں نے ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے کوئی جانن دی. حضرت عمر چونک ہے فرمایا مائی خیر ہے عمر نال اتنی ناراض ہیں. انہوں نے کہا ناراض نہیں ہونا جدوں تو حکمران بنیا میرے خیمے خبر لینی نہیں آیا. حضرت عمر فرمان لگے مائی تینوں پتہ نہیں اتنی وڈی سلطنت ہوتی تے تیرے خیمے کیویں عمر آ سکتا سی. تے مائی نے کیا عمر نو جا کے پیغام دیویں اتنی سلطنت رکھے جے دے خیمے جا سکدا باقی چھڑ دیو. اے مائی نے حضرت عمر دے سامنے گل کی تے پتہ ہے پھر حضرت عمر یہ نہیں فرمایا بھائی نپ لو مائی نو. فرمایا واہ عمر آپ اتنے کھڑے ہو کے رون لگ پے تے فرمایا واہ عمر واہ عمر. فرمایا واہ عمر واہ عمر. اے مائی تیرے نال ڈاڈی گل کر گئی. تے مائی دی گل سن کے جنہ دی نگاہ نال سورج بھی بے نور ہوئے اتنا جلال ہوئے جدا خط دریائے نیل سٹیا جائے تے او بھی چل پوے زمین تے ڈنڈا مارن تے زمین ہلتی بند ہو جاوے تے تیل رڑیا ہوئے تے لونڈی رو رہی ہوئے تے فرمایا زمین تیل باہر کڈ. اتنی شانہ دے مالک ہون تے مائی گل کرے تے عمر رو پون. تو بھی خیمے والی مائی. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا اے اسلام تخت تے آئے گا تے غریباں دی گل ہوئے. بس میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نو لیاؤ پیراں نو لیاؤ فلانے نو لیاؤ. میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ بس او دین تخت تے لیاؤ. ہاں بالکل اسی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی مولی خادم دی ڈی چاؤ کہ جھاڑو دے تسی کہنا جھاڑو دے تے میں جھاڑو دے دوں. اسانو کی کرنا ہے خدا نے او بندے اوتے آؤ حضور دا دین لیاؤ. صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے 2 چادراں فرمایا نویاں لے لینا تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی. ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دھو کے مینوں پوا دینا. ام المومنین رو پئیاں. انہاں کہا ابا جی اسی اتنے تے کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے. فرمایا بیٹی نہیں جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا. اتنی شانہ دے مالک ہون اسلام مقروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا. حضور فرماندے میں سارے دے قرضے اتارے صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا.
اتنی شانہ دے مالک ہون حضرت عمر کمن اور دل نالی نیکی دے دے جدو تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجا تے منکرین ختم نبوت دے خلاف او نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے اتنی شانہ دے مالک ہون تے دنیا تو جاندیاں کمن نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے یہ تو قبر پوچھا جائے گا صدیق دے اعمال کیڑے میں اس اسلام دیاں گلاں کروں ہاں جی افضل الخلق بعد الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے پتہ ہے تو تنخواہ لے کے لیکن تنخواہ کتنی لئی جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ انہاں دیا گنڈا گردیاں ہی نہیں مکدیاں باہر جا کے ایک لاکھ ڈالر دی رات ایک کمرے گزار دین جس قوم دے تھار دے بچے بھوکے مار رہے ہوں صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نو کیا فرمایا آج مٹھے تے دل کردا انہوں نے کہا مٹھا کتوں لیا بھی یہ تنخواہ ہی نہیں اتنی لبدی مٹھا تو میں نہیں پکا سکتی کچھ عرصے بعد صدیق اکبر دے سامنے انہیں مٹھا رکھیا تے فرمایا آج یہ مٹھا کتوں آ گیا انہوں نے کہا جڑی تنخواہ لبدی نا تھوڑا تھوڑا میں بچاندی رہی صدیق اکبر مٹھا نہیں کھادا اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزانچی کو فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دو میں اس اسلام دی گلاں کر توجہ جی توجہ صحابہ دے ذائقے زبان دے نہیں سن تواڈے میرے کوئی 20 قسم دے کھانے کھائیے تا ذائقے بدلنے 20 قسم دے کپڑے پائیے تا ذائقے بدلنے صحابہ کو کوئی یہ سمجھتے کوئی مخلوق ہی اور سی نا اوہی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن ہاں جی انہاں دے بھی بچے سن انہاں دے زباناں دے ذائقے بھی سن او حکمران بھی سن سلطنتاں بھی ہوئیاں قیصر و کسرا بھی فتح ہوئے تے 36 پیوند لگے ہوئے حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے میں 36 پیوند لگے ہوئے سن تے مائی جدو حضرت بعد وچ آئے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی انہاں کہا السلام علیکم یا امیر المومنین تے مائی چونکی مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڈیاں گلاں کیتیاں پر میں مائی نہیں تیرا حق بندا سی تو عمر دے خلاف گل کر دی عمر آیا جی نہیں تیرے خیمے دھی بھی قتل ہو جائے زیادتی تو بعد قتل ہو جائے اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہومن اے تسی چاہندے ہو اوہو نگی چادر تان کے سو گئے پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے لٹن والیاں رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے بس اے ہویا ہے سارے نو پتا ہے بندہ کون ہے لیکن نگی چادر تان کے سو گئے انہاں کیا نہیں جی زینب کئی زینبہ لٹیاں گئیاں یہ تو ایک زینب دا واقعہ آیا کئی زینبہ لٹیاں گئیاں انہاں زینبہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی ماں اثر تو لے کے عشاء تک میں نے داستان سنان دی رہی کہندی تو اگر 10 دن بھی رہے تو میری داستان نہیں مکڑی کہنے لگی پہلے ہی تو بندہ آیا جی میری گل سنی میرے نہ تو فوٹو کھچان آنے لو وہ گھر دا سارا سامان وک گیا ایک مکان انہوں دا رہ گیا تو کہنے لگی میرے کو تو ڈالر لے کے عافیہ صدیقی نہ گل کرانے تو ڈالر بھی پاکستانی لینے تے ویچی بھی ہے نا جناب بلگراں ایتھو کراچی ایئرپورٹ تو نپائی انہوں نے دی وہ دا پتر بھی میں نے ملیا دی عمر 20 سال ہے 16 سال کڑی نو ہو گئے قید اس ویلے 5 سال دی عمر سی آج ہمیں انسانیت کے لوگ درس دیتے ہیں میں اس منڈے کو پوچھا میں کہا تو 3 سال جدو بلگرام بیس ہوتے رہا قید اپنی ماں نال تے تو اپنی ماں دے نال رہا ہے کمرے وہ کہنے لگا جی میں نے تو ایئرپورٹ تو نہ علیحدہ کر دیتا سی میں کہا پھر امریکی جڑے سانو انسانیت دے درس دیندے تیرے نال کی رویہ سی انہاں دا وہ بچہ میں نے کہنے لگا دی عمر 20 سال ہے وہ کہنے لگا میں کمرے جس سے اکیلا قید سی میری بہن دوسرے کمرے قید سی وہ دی عمر میرا 3 سال ہونی تے ادی عمر 5 سال ہونی تے جڑا دودھ پیندا ہوتا بچہ سی انہاں کھس کے اسے ویلے زمین تے مار دیتا سی ہمیں عمل کے درس جو دیتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں وہ کہنے لگا امریکی فوجی جدو میرے آندے سن نا کمرے تے میں نو فٹ بال بنا دے سن کوئی ٹھڈا مار کے اس کو نہیں چھوڑ دیندا سی ادھروں ٹھڈا مار کے اس کو نہیں چھوڑ دیندا اے انسانیت جڑے سانو درس انسانیت دے دین اے انسانیت جڑی میں اسلام دیاں گلاں کرنا حاتم تائی دی دھی ننگے سر حضور دے سامنے آئی قید ہو کے ایک ساڈی کڑی قید ہو کے گئی عافیہ صدیقی ایک حاتم تائی دی دھی حضور دے سامنے آئی اقبال کہندا دختر اکرا چوں نبی بے پردہ دید چادر خود پیشے روئے او کشید حاتم تائی دی دھی جدو ننگے سر آئی تھی حضور نے یا ایھا المزمل والی چادر لا کے دے سر ہوتے دے دیتی میں اس اسلام دی گل حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو کہا جی مجھے رہائی دے دیں حضور نے فرمایا رہائی ہو گئی فرمایا اور کیا چاہتی ہو کہا ایک سواری دے دیں سواری کا خرچہ دے دیں میں ملک شام جانا چاہتی ہوں حضور نے فرمایا اس کو سواری بھی دے دو اس کو خرچہ بھی دے دو جب حاتم تائی کی بیٹی ملک شام پہنچی نا عدی بن حاتم بھائی کے پاس انہیں کیسی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا جدو یہ پہنچیاں نا تو انہیں کہا دسو مسلمانہ نے تواڈے نال کیا کیتا
عدی بن حاتم دی بہن کہنے لگی انج نہیں مزہ نہیں آنا تو جا تے صحیح ایک باری ویکھ تے تئی حضور دا چہرہ انور کیو جا حضور دیاں زلفاں کیو جیاں حضور مسکراندے کیو جان حضور گلاں کیو جا کردے حضور دے ہاتھ کیو جان حضور چل انج نہیں تینوں سمجھ آنی اوتھے ایک باری جا صحیح تو پھر میں بھی آ رہی ہوں کلمہ پڑھن تو چل میں تینوں لین آئی ہوں تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم ہاں جی بچو جی میں بچوں گل مکانی بھی ہے میں تے انہاں شکر ہے دروازہ کھل گیا میں نہیں تے پھر نہیں سی آنا انہاں دی محبت ہے جڑی میں آ گیا دو چار گلاں سن حضور دا دین لیاؤ مر تے انج بھی جانا ہے جاندے جاندے اعلان ہو جانا ہے تانوں اللہ سلامت رکھے میں اپنی گل کر رہا مولوی خادم مر گیا تساں کہنا انا للہ و انا کیوں جی جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا ہاں جی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا شاعر کہندا پرانی قبر میں اکھڑی ویکھی تے نہ وچ قبر دا کوئی کفن دا کوئی نشان آیا تے نہ کوئی بدن دا نشان سی اور میں اپنی آنکھ نال حضرت شاہ المالی لاہور ہوٹل دے قریب ہے نا میں اتنے اوقاف دی طرف امام سی تے قبر کھودن لگے دربار دے ہاتھ باہر تے قبر نال والی کھل گئی تے وہ کہنے لگے جی بالکل صاف قبر ہے میں کہا نہیں یار کوئی تلاش تے کرو نا نال کوئی کفن کوئی جناب ہڈی کوئی وال کوئی شاید ہو انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں میں کہا یار نہیں کچھ تو ہونا ہے میں پھر عصر دی نماز پڑھ کے گیا تے میں قبر وچ خود اتریا تے میں اتر کے تے سارے ہاتھ مارا میں وال بھی کوئی نہ لبا جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا آخر تے انسان ایتھے گل نہ آکڑ دا کیڑی گل تو سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے انسان آکڑ دا کیڑی گل تو گندے قطرے چو جمیا آخر مٹی چ رل ویسے انہاں کی کرن حضور اللہ دے بندے ہو آج حضور دی شان نے تسی گلاں کرو ہاں جی آج تسی رسول اللہ دی عزت واسطے گلاں کرو حضور دی عزت واسطے ہووے کانسٹیبل ممتاز قادری جے حضور دی عزت تے پیرا دے جائے تے 60 لاکھ بندہ دے جنازے کون لے آیا کانسٹیبل تے لکھاں مرے تے اندر بھی مر جانے حافظ عدیل ہونا ختم نبوت دا فیض آباد پیرا دیتا او دا والد میرے سامنے بیٹھے تقریر کر رہا میں تو ہسی جاوے اج 40واں نہیں سی ہویا اور میں آکھا تینوں کی ہویا ہوئے کہنے لگا کی ہویا جی میرے نہ تک دی سلام کسے نہیں سی لیا جدوں دا پتر میں حضور دی ختم نبوت تے دیتا پوری دنیا تو لوگ آ کے میرے ہاتھ چوم دین میں آکھا اقبال ایک ہی بنیا کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول توجہ کچھ بھی نہیں بس حضور نال وفا کرنے ایسے واسطے لگے پھر دیا حضور دا دین تخت ہوتے لے آؤ رسول اللہ دے دین واسطے محنت کرو اسلام اتنا غیرت والا مذہب ہے ایک جملہ بھی کوئی دے بارے خیر دا کہہ دے وے نا تے ہزارہ منہاں وچوں پھر کہندا تو ہن دی تعریف کر اسلام تے اتنا ہاں جی یہ دے بارے کوئی جملہ بھی خیر کہہ دے وے نا تے اسلام پھر کہندا نہیں نہیں ہن تو کوئی احسان کیتا ہے ہن میں ہزارہ بندے کو تیری تعریف کرا دیا اسلام کسے دا قرض نہیں رکھتا انہیں تے صحابہ دا نہیں رکھیا صحابہ جاؤ دیتے تے جواباً اسلام نے کیسر و کسرت خزانے انہوں نے کہ بس اے لو تسی اے لو اسلام نہیں قرض رکھتا تسی چل کے ویکھو تے صحیح نہ یارا اسلام نہ جنہاں نہ تسی چل رہے ہو انہاں تے تواڈے جنازے بھی کوئی نہیں پڑھنے ہاں جی دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا نہیں نہیں یہ تے پاکستان دا مطلب ہے نہ جلیا مسلمان دا مطلب اگے شہر وچ آ رہا یہ تے پاکستان دا مطلب دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا جشک نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا اس پاکستان دا مطلب کیا اس پاکستان دا مطلب اسی دسنا ہے 2018 تو پہلے دسنا ہے
ہاں انہوں نے پہلے دسنا ہے، ہر گلی وچوں آواز آئے آیا آیا دین آیا. ہاں پاکستان کا مطلب کیا؟ تاجدار ختم نبوت. نہ گاڑ کسی نو کڈنی نہ کسی دے لعنت بھیجنی. کتنا بہترین تو انہوں اللہ رسول نے نعرہ دے دیتا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایتھوں نکلے پوری دنیا مرزائیت اور لبرل کامپن کہ محمد عربی دے شیر جاگ پہ. پاکستان تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایتھوں نکلے بھائی، ایتھوں نہیں، ایتھوں بڑے نعرے ہو گئے. تاجدار ختم نبوت. فیکٹری والے مالک بھی خوش ہون، فیکٹری بھی جناب خوش ہوئے، وجد چاہے کہ آج ہی ختم نبوت دا نعرہ لگ رہا. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ایک تے نعرہ جدروں بھی کوئی آوے ووٹ منگن اگے اے ساڑھے منڈے نوجوان کھڑے ہوں، سبحان اللہ کیا مزہ ہی آئے. اور تاجدار ختم نبوت. یہ مزید اگے کوئی ودھے تو ان کا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دی ضرب اتنی لا. مودی دا جرنل دھمکیاں دے رہا پاکستان نو تاکہ وہ جرنل نو پتہ لگے نہیں غزنوی کے وارث ابھی جاگ پڑے ہیں. ہاں جی شہاب الدین میں نو ہندو ایک گالاں کٹدا فون ہوتے نمبر بدل اور میں نو کہندا تو یہ تقریراں کیوں کرنا، تو کی چاہندا ہے؟ میں کہا میں چاہندا بھئی محمود غزنوی پھر آوے، اور کی چاہندا. اور پہلے محمود غزنوی نو گالاں کٹدا ہے، پھر میں انہوں جدوں جواب دیواں تے پھر وہ مینوں بھی کٹدا ہے. صدیاں گزر گئیاں، 1000 سال تے گزرن والا تے محمود غزنوی اج بھی ہندو دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا. آخر کوئی غزنوی ضرب لا گیا تے تا پتہ ہے غزنوی دی کی انہاں تے جا کے مورتیاں تے دودھ چاڑے نا تے محمود غزنوی جدوں سومناتھ دا بڑا بت توڑن لگا نا تے پورے ہندو آ گئے. انہاں کیا ہوئے جتنے پیسے لینے نو لے لے، جتنا سونا لینے ہی لے لے، اب بت نہ تول کے لے لے، لیکن اے ساڈا بت نہ توڑی. لکھ سلام ہوئے غزنوی. انہیں کیا ہوئے کسی اور نال گل کرنا، میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا وہ بت ویچن نہیں آئے، بت توڑن آئے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک توجہ. ایس گل دا انہوں نے 1000 سال جو غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا. 1000 سال تو بعد بھی محمود غزنوی نو میں نو کہندا تو چاہندا کیویں؟ میں کہا پتر اسی چاہندے ہاں بھائی غزنوی پھر آوے، شہاب الدین محمد غوری پھر آوے، التمش پھر آوے، علاء الدین خلجی پھر آوے، اورنگزیب عالمگیر پھر آوے، شیر شاہ سوری پھر آوے، یوسف بن تاشفین پھر آوے، موسیٰ بن نصیر پھر آوے، طارق بن زیاد پھر آوے، نور الدین زنگی پھر آوے، صلاح الدین ایوبی پھر آوے، محمود حضرت خالد بن ولید دا غلام پھر آوے. کیوں جی انہاں کول کوئی ہے جو جرنل اے ہندوؤں کول گاں دا موتر پین والے ہسنے والیاں بچوں گلاں نہیں تے رون والیاں باتاں. گاں دا موتر پی کے سانو دودھ تڑیاں لاندا، اسی تے دودھ پیندے ہاں. کیوں جی؟ ہاں بالکل. اے تے جرنل یہ سارے ٹی وی تے کہندے نے دا جواب مولوی خادم دے سکدا. میں کہ تسی خالی حلوہ خور ہو. ویسے تبصرے تسی کردے ہو جدوں ڈاڈی گل دی واری آوے تے کہندے نے یہ مولوی خادم دے گا جواب. میں کہ دوسریاں گلاں بھی میریاں منو نا. ہاں جی جدوں ٹرمپ نو جواب دینا ہوئے وہ میں دینا ہے. ہاں جی ٹرمپ نو میں جواب دینا ہے. میں ٹرمپ نو یہ کیا میں کہا تیرے فوجی تے پیندے نے موتر، شراب موتر ہی ہوگا نا. ہاں کوئی شراب پیوے یا پیشاب پیوے گل تے ایک ہوئی ہے. ہاں جی میں کہا تیرے فوجی پیندے نے موتر، ساڈے فوجی پیندے نے دال. ساڈے فوجیاں دے ہاتھ پوا انگلیاں بھی انج نہ بند دتیاں تے تو گل کری جناب. پہلے تو ہاتھ پوا تو جڑے خالص خوراک کھان والے. ساڈے فوجی ملاوٹ والی خوراک کھاندے پتر پتہ میدان لا تے صحیح نہ تو. ہاں ایک کوئی لگا ہے پاکستان سائیاں والا ہے. ساڈے کوئی شاہین میزائل بھی ہے، غوری بھی ہے، حطب بھی ہے، خالد ٹینک بھی ہے، درار ٹینک بھی ہے. ساڈے کول او فوج ہے جڑے ٹینک دیکھ کے نسدے نہیں، ٹینک دیکھ کے سر تھلے کر کے ٹینکاں تھلے لیٹ کے کہندے ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہاں جی ٹرمپ کون ہوندا ہے چوڑا سانو دھمکیاں دین؟ کیوں جی گاں دا موتر پین والا ہندو کون ہوندا؟ ساڈے کو شہاب الدین محمد غوری ہے.
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇੰਜ ਕੰਮ ਦੇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਐ ਉਹ ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ क्यों जी इकबाल पूछा उन्हें क्या तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे हक तुझे मेरी तरह साहिबे असरार करे है वही तेरे जमाने का मैं इमाम बरहक नहीं मैं तो कुत्ता पाक रसूलुल्लाह मैं सिर्फ हुजूर दी उम्मत नूं बेदार करना मतलब तुसी कहो मैं अपने बारे शेर पढ़ रहा अपने बारे नहीं पढ़ रहा मैं कहना बंदा तकरीर इहो जी करे अगले तो धूं तो निकले क्यों जी इकबाल कहना है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे और फकर की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे क्यों जी और फितना मिल्लत बैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे इकबाल कहता वो तेरा रहनुमा नहीं हो सकता जो हुक्मरानों के पीछे तुम्हें लगाए कहता वो तो बहुत बड़ा फितना है उम्मत मुस्लिमा के लिए कह लगा ना वो इमाम नहीं है इमाम वो है कि मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे इकबाल कहना मौत के सामने तेन खड़ा करके कवे हाँ जी इधर जाना है या इधर जाना है ते तू मौत ना टकरा जा ते मौत पीछे वेख के हट जाए नहीं ये तो मुहम्मद अरबी का शेर है तो मैनू भी डा देगा जनाब हाँ इकबाल इत्थे आके गल की हाँ जी ये केड़ी इमामत हुई बंदा हुक्मराना दे पीछे कौम नूं लाई फिरे हाँ चूंकि हालात ऐसे है जे हालात वाल मैं चलदा ना तो लाहौरों ही नहीं सी निकलना 3 बोरियां सन साडे को सिर्फ छोले दियां पैसे क्यों जी 3 बोरियां छोले दी असीं लैके निकले हाँ जी वो तो जनरल बेचारे नूं जाके सैनेट एग्जाम देना पिया उन्हें कहा इन्हां दियां मुहारां साडे हत्थ च कोई नहीं सन जे साडे हत्थ च होंदियां तां इन्हां नूं असीं जेलम रोक लेना सी हाँ या इन्हें कहण ते साडे उठ जाना सी इन्हां दियां मुहारां किते होर दे हत्थ च हाँ वो सारी दुनिया जानती इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया कोई साबित करके दिखाओ गल्लां नाल तो गल नहीं ना बनदी जी क्यों जी असी तो छोले लैके गए इस्लाम क्या बस तुसी हुण आ गए हो दसो जी उत्थे केड़ी नेमत जिहड़ी नहीं मिली सन 20 किस्म के हलवे मिले सानू जरदारी का मुंडा कहता इन्हां दे हलवे खतरे च पै गए मैं कहा जलिया साडे हलवे तो अंग्रेज खतरे च न पा सके तुसी कौन हो साडे हलवे महंगाई भी हो गई ना किबला असी इन्हां नूं कहांगे चलो डालडा पा के हलवा पका दो देसी ना सही गिरियां बादाम ना सही लेकिन ये तो नहीं ना होना भाई जरा मूत्र ये पीते ओदा तो कोई तस्वुर ही नहीं ना इस्लाम हाँ जी असी तो हलवा मुड़ के खाते ना और कहा अनस बिन मालिक फरमाते मैं 10 साल खिदमत की थी तो मैं हुजूर दी पसंदीदा चीज के वे कि हलवा इस माने च नहीं है जिस हलवा मुतलकन मिठे दे माने च जेड़ा अनस बिन मालिक कहंदे फरमांदे कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे मैं 10 साल हुजूर दी खिदमत की थी मैं हुजूर नु वेख्या हुजूर पसंद की फरमांदे सन कान रसूलुल्लाह युहिब्बुल हलवा वल असल कहंदे मैं वेख्या ते रसूलुल्लाह मिठी चीज नु पसंद फरमांदे सन ते नाल शहद नु पसंद फरमांदे इस हदीस तो साबित होता भाई शुगर मिठे का कोई ताल्लुक नहीं बिल्कुल हाँ शुगर वाले बेशक मिठे खादा कर हाँ जदों हुजूर की पसंदीदा है तो कब ये और ही कोई अंदर दियां गल्लां पिछलियां ये जड़ियां मिलावट वालियां वरना मिठे शिठे ना हुजूर की पसंद जिस चीज फरमान तो मुजर नहीं ना हो सकता हाँ बिल्कुल हाँ शुगर वाले रज के शायद खान हाँ जी हाँ खजूरा खान क्यों जी हाँ बस मिलावट वाली चीज़ा इंशाअल्लाह लब्बैक दी हुकूमत आन दो जनाब खालिस चीज हर शय लगे बिल्कुल खालिस चीज नंबर 2 माल नहीं बिकना पाकिस्तान हाँ बिल्कुल पाकिस्तान ही नंबर 2 माल नहीं बिकना इंज लोग अपनी ज़कात रोडा ते रख जानियां उन्होंने पता होना है भाई जेड़े लैन वाले नो बदयानत नहीं हाँ जी जदों बंदा उत्ते बदयानत ना होवे ते जनाब थले भी बदयानत कोई नहीं होंदा अच्छा वो पीर मेरे अली शाह साहब वाला खत रह गया अच्छा जी मेरे अली खत लिखिया सरफराज खान हाँ जी वो कहते वो खत विच छड़ गए बादशाह वो खत सुनाओ लो जी मेरे अली खत लिखिया सरफराज खान नू कि कुछ खावे कुछ पीवे कुछ भेजे रहमान नू इतना फखर नहीं चाहिए इस कबर दे मेहमान नू क्योंकि उसे रह के पीर मेरे अली शाह साहब कदी नहीं सी आया तो फरमाया इतना फखर नहीं चाहिए इस कबर दे मेहमान नू ओढ़क उस गुड्डी ने टुट जाना जिहड़ी चढ़ी आसमान उन्हें जदों पढ़िया ना शेर तो ओदी मौत करीब आई सी अल्लाह दे वली दा शेर पढ़ के दुनिया तो ईमान लैके चला गया फरमाया तू तो साढ़े नाल इंज कीता है लेकिन जा जांदे जांदे मेरे अली शाह तेन जी दोबारा लो जी दोबारा जनाब
میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو، میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو، کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو، اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو، اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑی آسمان، وہ گڈی تو پھر اسے ویلے ٹوٹ گئی، ہاں جی، لیکن فرمایا تو ساڑے نال انج کیتا تے میں جس خاندان وچ آنا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، فرمایا تو سانو نہ ملیا لیکن ان تیرا جان دا وقت آ گیا تے جاندے جاندے میرے لیے دا نام تے پڑھ لے، ایمان تے لے جا۔ ہاں ایک باری پھر پڑھا، لو جی اج لو جی، واہ سبحان اللہ، میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو، کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو، اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو، اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑی آسمان، کیوں یا رسول یا لبیک یا رسول، آپ زندہ باد، جناب تواڈے جا بزرگ زندہ باد، ہاں جی تسی زندہ باد، اے سارے زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ جی، عن الحسن ابن علی، لو جی ہن پھر میں آل بیت دی گل چھڑی تے لو، عن الحسن ابن علی قال صاحب، پھر اس تو بعد پیر میر علی شاہ صاحب دے شعر تے میری گل مک گئی، بس اتنی گل، ٹھیک ہے جناب اجازت لو جی، او نہیں اتنی گلاں ہوندیاں چلے، اور اے نا اتنا لنگر پکایا رجن واسطے تے لنگر ہوندا، اے میں جڑی حدیث پڑھا گا تے بڑا ٹائم لگ جانا ہے، ہاں عن الحسن، توجہ، عن الحسن ابن علی، عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منا تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجو تلالو القمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعر شحمت اذنيه اذ ووفره اظهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب واقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادل متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي السلام۔ ادھا ترجمہ پھر پیر میر علی شاہ صاحب کی طیف سرا من طلاته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جتو نوکے میاں دے تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر
قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سوفا یوتی کا رب کا داست ساں فتردہ تھی پوری آس اساں لج پال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑیا لاہو مکت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت وی آون او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں توجہ توجہ امام حسن تے فرمایا نبی میرے نانا جان کے ابرو اتنے خوبصورت تھے کہ بندہ دیکھتے ہوئے رہ جائے تو پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا دو ابرو کو اس مثال دسن جتو نوکے میا دے تیر چھٹن فرمایا کی پوچھتے ہو بس وہ انجے جی میں تیر بندے نو گھائل کر جاندہ سی نا پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے او میرے جد امجد امام حسن نے انجی لکھیا میں جدو آپ دے ابرو ویکھے تے ابرو ویکھ کی میرے علی شاہ ڈھے پہ جا کیوں جی تو پھر زلفاں امام حسن تے فرمایا میرے نانا جان دیاں زلفاں مبارک اس طرح حسن پھر کنگی فرماندے کتے تک آندیاں پھر حضور دی مانگ مبارک تے پھر میرے علی شاہ صاحب فرمایا طیف و سرا فرمایا زلفاں میں جو خوشبو انج اٹھی میرے علی شاہ اتھی ڈھے پیا میں کہا پھر اور کی ہویا فرمایا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی میں نو آج جڑے لوگ کہتے ہیں میں نو حضور دی زیارت ہوئی تھی انہاں دے چہرے ہوتے میں نے کوئی اثرات نہیں نظر آنا میں پھر پریشان ہو جانا ہاں جی کدی زندگی تمنا بھی نہیں گزری کہ حضور دی زیارت ہوئے ہاں جی کدی بھی میں تمنا بھی نہیں گزری اب میں بعض جی وغیرہ زیارت ہوئی تو میں پھر پریشان ہو جاتا میں انہوں دی کدی نہیں انہوں نے کچھ کیا لیکن میں کہ یار زیارت ہوئے تو پھر حالات انج بن دیں جی میں پیر میرے علی شاہ دے بنیں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال کیا دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نئی مجال صلی علیہ ذوالجلال میں نے کئی کہنے میں نے اتنی باری زیارت ہوئی میں کہا پیر میرے علی شاہ صاحب تے کہنے کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارت بیتاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال دل لگیا بے پرواہ آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بلے سی ہر نبی اتھے آکھ سی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی کیوں جی بے پرواہ جو ہے میں جدو انہاں حملہ کر دیتا نا 7 طرفوں تے میں زبانی تے نعرے لا رہے سی لیکن میرا دل ادھر متوجہ سی میں کہا یا رسول اللہ جی آج اسی یہ ذبح ہو گئے ہون آیا تیار لیکن ذبح ہو گئے نے سانو مار دیتا تے حضور پھر ختم نبوت تے گل جلدی جلدی کسی نے نہیں کرنی میں اے نال ضرور عرض کر سی میرا دل ادھر متوجہ سی پورا زبانی میں کہہ رہے سی کہ تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا لیکن میرا دل عرض کر رہے سی میں کہا یا رسول اللہ ہن اسی جت کے آیا تے لوگ نہیں کھڑاون دیندے جی جت کے آیا تو کہا جی پیسے لے کے آئے اینج ہو گیا اتنے پیٹن درد اٹھے کھڑے جی اسی اتنے شکست کھا کے آندے جی معاہدے کر کے آندے تے تیسری کوئی راہ کٹ کے آندے تو لوگوں سانو زندہ رہن دینا سی لوگوں کہنا سی اے تے منافق اے تے فلانے اے تے جناب نمبر 2 بن اسی جت کے آئے تے وزیر دی پوری ٹنڈ کر کے آئے کیوں جی تے لوگ ہن نہیں کھڑاون دیندے تے میرے یہی عرض سی بار بار میں کہا یا رسول اللہ 1953 وچ 10,000 بندے مسلمانہ دیتے 1.25 لاکھ بندہ قید ہویا لیکن ظفر اللہ خان وزیر خارجہ پھر بھی مرزائی نہ ہٹیا اسی تے 8 دے کے بڑے سستے چھٹے ہاں جی
اسی تو 8 دے کے بڑے سستے چھٹ کے آئے اسی سارے بھی اتنے شہید ہو جاندے نا تے ختم نبوت دے قانون دے مقابلے دی کوئی حیثیت نہیں سی لیکن اسی بڑے مسکین سی رب نے کہا رسول اللہ نے کہا بھئی یہ مسکین آدمی یہ چھولے کھا بھی گزارے کرن والے انہاں نوں 8 نال ہی واپس کر دو 8 دے کے واپس کر دو کیوں جی ہاں جی اسی تو بڑے حضور سستے چھٹے واللہ ہاں جی اتنے سستے چھٹے کہ اتنا کرم ہویا کہ حد اس کرم دی کوئی نہیں ورنہ 7 طرفوں حملہ ہو جائے لیکن شان ایسی بھئی جدھروں اس گئے سٹ دے ہوا ادھر چل پے ہوا ادھر چل پی تے میں اسی طرح سپیکر پکڑ کے بولتا رہا نہ میرا گل کیوں جی میں تھلے نسیا میں خیمے بیٹھا رہا نہ میں تے سامنے بیٹھا رہا گولیاں تے میری کرسی تھلوں بھی نکلیاں تے وٹے ایڈے ایڈے آ رہے سن تے منڈے نے سانو اگے کھڑے ہو جاندے سن وٹے ساڈے منہ تے نہیں سن لگدے ایڈے ایڈے وٹے انہاں مارے ہر قسم دا انہاں ظلم کیتا لیکن نہ یہ گل کی پھر میں اپنے آپ میں تگڑے ہو کی ہویا جناب تگڑے ہو کچھ نہیں ہوا لیکن اے میرا ضرور سی یا رسول اللہ لوگا کہنا بڑے حافظ سن بڑے مولوی سن شیخ الحدیث سن تے کہندے سن اللہ دے فرشتے آ جانے تے میں کہا حضور جی اج گل ساڈی کھوٹی ہو گئی نا تے پھر صدیاں تک لوگا تانے ضرور دینے لیکن اعلیٰ حضرت کہندے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو آہ جو کرے کوئی دل سے اے میری آہ دلوں نکلتی رہی اور میری توجہ ادھر ہی رہی ہاں میں ویسے گلاں کرتے رہا لیکن میں کہا یا رسول اللہ آج گل نہیں ہے جو ہونی چاہیے اسی حاضر کسی اور موقع تے جان دے دیا گے اج جان ساڈی میری بھی چلی گئی نا لوگ کہڑا بڑا شیخ الحدیث سی بڑیاں گلاں کردا سی کدھر گئے فرشتے لیکن پھر گل انجے بنی کیوں جی انہاں پوچھا تسی نسے کیویں ہو انہاں کہا ٹرالے تو ایک بابا اتریا ڈنڈا اودے ہاتھ وچ سی جدوں بالکل ساڈے قریب آ گیا نا انہاں کہا نسے کانٹے او پانی والا جڑا سی نا او بھی نال آ لیا سی نال بالکل آ گئے تے شیشے تو توڑ دیتے جس ٹرک ہوتے اسی بیٹھے تھے بڑا شیشہ تو ٹوٹ گئے اتنے تک تے آ پہنچے بس اتنا ہی سی کہتے ہیں جی اے آ گئے میں نے آ کے دسے اے آ گئے میں کوئی بات نہیں آ گئے تے وہ انہاں کو پولیس والے کو پوچھا بھائی تسی نسے کیویں انہاں کہا جے تسی ٹرالے دے بالکل قریب آئے اتنے ایک بابا جی اترے انہاں دے ہاتھ ڈنڈا سی انہاں کہا ہن ٹھہرے ہو ذرا تسی جنے وہ کہندے جدوں انہاں انج کیا تے پتہ لگا لکھاں دنیا سانو گھیرے وچ لے لیا اے گل ہے جڑی میں کچھ بھی نہیں ویکھیا میں تے کہ فریاد ہی کردا رہا مطلب میرے حوالے نہ کوئی گل کرے میں کچھ بھی نہیں ویکھیا میں تے صرف کہ سی گل کرن جڑی اوتھے ہو گئی تے میں اپنے لوگ کہندے نے کی کیتا ہے علامہ صاحب اسی کی کیتا ہے اسی اپنے شاگرداں نوں جُتیاں ترپڑ پوا کے وزیراں نال بٹھا دیتا جی وہ وزیر کہندے ساڈی بےزتی والی گل ہے یار کوئی کپڑے تے چنگے پا کے آیا کر عام ترپڑ پائے میرے شاگرداں جا کے وزیراں نال بیٹھ گئے جڑے سنی جناب کانسٹیبلاں کو ڈردے سن سی انہاں وزیراں دی اکھاں چکھاں پوا کے اوتھے آ گئے میں اوتھے وزیراں نال جا کے اپنے طالب علم بٹھا دیتے وہ کہندے سن یار اس نوں ملاؤ تے صحیح اسی بھی مسلمان ہاں انہوں نے کہا مسلمان تسی ضرور ہو لیکن مولوی خادم انہاں دی فیکٹری چلا جانا ہے تانوں نہیں لبنا میں نہیں ملیا کہندے ایتھے اے گل تے غیرت والی انج ہوندی میں کہا میں نہیں انہوں نے کہا یار ملاؤ تے ایک باری صحیح انہوں نے کہا وہ نہیں ملتا ہن کی کریے تواڈے نال میں خیمے وچ بیٹھا رہا یا ٹرک تے جا کے چڑھ کے بیٹھ گیا خیمے وچ بیٹھا رہا گل تے انج ہوندی اسی تے وزیراں نال بھی جا کے تے فوجیاں نال جا کے اپنے شاگرداں نوں بٹھا دیتا تے قیامت تک اے کوئی ساڈے تے تان نہیں کر سکے گا کہ اساں اوتھے اہل سنت دا کنڈ لوائی ہاں اسی تو جا کے گلاں نال منہ اکھاں چکھاں پوا کے دس دیتا کہ گل انج ہونی غیراں نال تے او جدوں اہل سنت پھر اے نہیں کہ مولوی خادم دا ایک حصہ ہے ہر سنی دا حصہ ہے جدا دل ساڈے نال دھڑکیا ہاں جی تے وہ کہندے سن جدوں پورا ملک انجام کیتا ہے نا پھر اے ساری مقتدر قوتاں جناب رابطہ کیتا ساڈے بندیاں نال وہ کہندے جی وہ تو رابطہ کر رہے میں کہو رابطہ کر رہا ہے تو انہوں نے کہو پہلے استعفیٰ اس ہاتھ وچ دکھاؤ گل پھر ہوئے گی تواڈے انہاں ساڈے بندے گئے جدوں انہاں کہا جی استعفیٰ دا ساڈے کول اے ویکھے دس ہور کی تسی منوانا ہے میں کہا انہوں جا کہو اسی کوئی سیاست کرن تے آئے نہیں جی اسی اس ویلے چاہندے تے پوری حکومت بھی ہٹا کے آ جاندے سی وہ کہندے سن انہوں نے کہا اور تسی کہو صحیح کچھ میں کہا کچھ بھی نہیں کہنا اسی سیاست کرن کوئی تھوڑے آئے بیٹھے ہیں ساڈا ایک ہی مطالبہ ہے اس نوں پورا کرو تے چلیے انہوں نے کہا اے لو ہنے لو کیوں جی گل تے انج ہوندی بس اتنی بات ہے حضور دا دین جڑا نا اودے واسطے کوئی چلے صحیح تے دین کانڈ نہیں لگن دیندا اے تے پکی بات ہے ہاں انشاءاللہ 2018 میں تسی ساڈے نال کھڑے رہو تے دین این جانا ہے دین اپنی پاور نال آنا ہے سانو کہ اسی تے ویل چیئر تے بیٹھے
لوگ کہندے پیسے کون دیتا ہے؟ مینوں 75 لاکھ روپے اتنے لوگ میری جیب وچ سٹ ایتھے سٹ گئے 75 لاکھ روپیہ میں گٹھڑی بنوا کے لاہور لے آیا. میں کہا گنو منڈے جدو گنیا تو 75 لاکھ روپیہ. وہ کہتے سر ان کو کون دیتا ہے؟ میں کہا جاؤ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو, اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا. لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کیوں جی اسی پھر اوہی شہیداں دے گھر جا دیتا, اوہی زخمیاں نو جا دیتا, اوہی کنٹینراں دے کرائے دیتے. اسا کم پیو کول تھوڑے لینے. مینوں کہندے کتھوں لو گے؟ میں آکھیا کتھوں لیو پترو, چلو تے صحیح. ہاں جی جیسی چاہے اگر مگر نال کردے رہے. اقبال کہندا اوئے جمال عشق و مستی نئے نوازی, جلال عشق و مستی بے نیازی, اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر, اور زوال عشق و مستی حرف راضی. اقبال کہندا ہے کمال عشق و مستی ہے اور مولا کائنات دی, لیکن زوال عشق و مستی کی میں چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا. اقبال کہندا جدو چوں چوں سنے پھر سمجھ لویں اوتھے عشق کوئی نہیں, باقی سب کچھ ہے. ہاں اوتھے عشق کوئی نہیں. ہاں جی عشق جڑا نہ اگر کرن دیندا نہ مگر کرن دیندا. او جا کے فیض آباد وچ بٹھا دیندا. پھر ٹرمپ ہی ہن پتہ کیوں کہندا ٹرمپ پیسے واپس کرو. ٹرمپ کہندا ہوئے اسی تانوں اتنے ڈالر دیتے, مولویاں نو تھلے لیاؤ, دین نو اتوں دیس نکالا دیو, مولوی مڑ کے تہاڈی ٹنڈ کرائے, او ساڈے پیسے واپس کرو. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. بس حضور دا دین تخت تے لے آؤ. تے اینج نہیں آنا ستیا ستیا, محنت کرنی. ہر بندہ کہے میں لے آنا, ہر بندہ کی کہے میں لے آنا. اور کس طرح لے آنا ہے؟ جتنی طاقت ہے وہ واسطے, جتنی اپنی طاقت صرف کرے. میں جب مرنا ہوتا نا تو میں آسو گیس کھا کے واقعی مر جانا سی. اتنا میری اندر ایسو گیس گئی. کچھ دن میرے گردے جڑے نو جواب دے گئے, 2-3 دن. تو کہیں جی فلانا ٹیسٹ کراؤ. میں کہا ٹیسٹ آتا تو دور ہی نہیں رہا. ہوں میں ٹیسٹ کراواں تو پھر کم کنے کرنا. میں دوائی لین گیا شیخ زید اسپتال ہے, اور ڈاکٹر صاحب کہنے لگے نہیں آپ کو بڑے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے یہ وہ. میں کہا کوئی دوائی لکھ دو, فی الحال میرا درد ممکن ہے. انہوں نے میں دوائی لکھ دیتی درد دی. میں کہا بہت درد ہو رہا, میں رات بھی پوری نہیں ستا, تے تسی میں دوائی لکھ دو درد مکے. انہوں نے کہا لے دوائی لے درد اے فلانا ٹیسٹ کراؤ, فلانا ٹیسٹ کراؤ, فلانا ٹیسٹ کراؤ. میں گھر آیا نا تو میں گردے تے ہاتھ رکھیا. میں کہا تسی انسان بنو, ٹھیک ہو جاؤ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں کہا صحابہ شیراں نال گلاں کر سکدے, دریاواں نال, سمندراں نال, میرے جان نال لے گردیاں نال ہی گل کر سکدے. کیوں جی صحابہ دریا نو کیا راہ دے ہوئے تے راہ تے دے دیتا. انہاں کہا شیر نو کیا ہٹو, میں محمد عربی دا غلام ہاں. شیر لمحہ پہ گیا. کیوں جی تے میں کہا میرے جان نال ایک آدمی چلو گردے نیڑے انہاں نال تے گل کر سکدا. میں دوویں ہاتھ رکھے انہاں تے. میں کہا تسی ٹھیک ہو جاؤ, لتا تو میں پہلے دیتی بیٹھا, تانوں بھی میں دے دینا. کیوں جی اور ڈائلسس لکھا دنیا کراندی پھردی. میں کہا میں بھی لینے لگ جاواں, لیکن تانوں پتہ ہونا چاہیے اسی تازہ تازہ حضور دی عزت تے پیرا دے کے. تانوں کی ہویا؟ میں آکھا دھواں میں منہ چ کھادا, تانوں ایتھے جا کے کی ہویا؟ جناب اس دن دا اج دا دن دوبارہ گردے درد نہیں ہوئے بالکل. نہ کوئی ٹیسٹ کرائے نہیں. گل انجی ہے کہ بھائی جنہاں دے صدقے کھا کے آیا انہاں دی گل. میں کہا سیدھے ہو جاؤ تہاڈی. کیوں جی کیوں جی اسلام دی پاور تے وہی ہے نا. ہاں جی دریاواں نال گل ہو سکتی تے انہاں نال نہیں ہو سکتی. ہاں نت کعبو نت خاکو نت گل از حواس محسوس اہل دل. مولانا روم فرماندے نا جڑے حضور دے غلام ہون نا تو پانی نہ بھی گلاں کر دین, مٹی نہ بھی گلاں کر دین, لیکن ہووے کوئی محمد عربی دا غلام تو پھر گل کر سکدا. اس تو بعد میں نے کچھ دن کی بنیا, میں کہ ٹھیک ٹھاک پہلے نال بھی تیز ہو گیا. یہ بھی ایک راز ہے میری ٹنگا والا. نہیں تو یہ کہڑے بیچارہ مسئلہ ہے, کوئی کھڑا ہوڑا مسئلہ ہے. یہ بھی گل وچ ہو رہے. میں نو ویکھ کے لوگ کہندے نے پہلے ہی مریا اینوں کی مارنا, چلو جاڑ دو. یہ بھی ایک راز ہے. نہیں واقعی کہہ دو پہلی, اچھا سی سمجھو پہلے ہی مریا اینوں متھے لانے والی گل ہے میری. یہ بھی ایک راز ہے. ہاں جی یہ میری بیماری دا. ہاں جی اے اللہ تعالیٰ دا اپنا ایک راز ہوندے نے جناب. ہاں جی ورنہ ایک بیچاری بھی ٹنگا شنگا دی کی گل ہے, یہ تو ویسے ہی چل پڑ گیا. ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں, حضور نال پیار کرو بس.
رسول اللہ نال محبت کرو اور انے واہ پیار کرو. جدوں بھی حضور دی گل آوے ان کہو کہ یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا. حضور کی بات. لو جی میں گل بڑی لمبی کر دیتی تواڈے تو میں آ بھی گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. اس تو بعد جڑی گل ہے نا ختم نبوت تے حملے تو بعد اگر کسی نو سمجھ نہیں آئی تو اپنے ایمان دا جائزہ ضرور لوے ایک بار. ہاں پکی گل ہے. ہاں میں تو بالکل ایماندارانہ بات کر رہا کوئی تعصب تو بغیر فلانی پارٹی نہ کسی نہ ساڑے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اے گل ضرور ہے کہ انہوں نے یار ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا. پہلے مندے ہی نہیں سمجھے مننے تو پھر کہتے ہیں جی نہیں وہ کلرکاں دی غلطی ہے. پھر کلرکاں دا جو تو کیا ہونا کہ 34 بندے دی غلطی کہ 34 نہیں پوری اسمبلی دی غلطی ہے. وہی تے ہے نا یار منو. اسی تانوں کہن گئے تو تساں مڑ 8 لاشاں ساڈے موڈے تے ٹنگ دتیاں کہ جناب 8 لاشاں لے جاؤ تسی. قیامت والے دن زندہ در گور بچیاں نو پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ تانوں کنے سے زندہ در گور کر دیتا. قرآن کہندا ہے اس ویلے تو بچیاں بھی کہن گیاں نا یا رسول اللہ تسی جے نہیں سی آئے تے ساڈے پیو نو کی پتہ سی بچی دی کی قدر ہوندی. اے تے تسی آ کے دسیا نا من رب بنتین جا یوم القیامت انا و ہوا. فرمایا جے نے 2 بچیاں پالیاں تے انہاں نو بوجھ نہیں سمجھیا میرے آقا نے فرمایا جنت انج میرے نال نے داخل ہو جانا. اور زندہ در گور کیا بچیاں تو بول پین گیا نا حضور تسی جے نہیں تشریف لے آئے تو پھر ساتھ زندہ در گور ہونا سی. لیکن حافظ عدیل کو پوچھا جائے گا تو کیویں قتل ہویا وہ کہے گا جی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاندے. کیوں جی حافظ عاشر کو پوچھا جائے گا حافظہ تینوں کیوں گولی لگی. اے حافظ صاحب پیچھے بیٹھے میں انہوں تاں اتنے بٹھایا کتے گئے حافظ صاحب اینا دا تو حافظ صاحب کتے لگے سی تانوں بٹا اے سارا جناب حشر و نشر حافظ صاحب ایتھے خونوں خون ہوئے سن. میں انہوں تھلے ویکھیا ٹرالے دے تھلے کھڑے ہوئے تاویں کہہ رہے سن تاجدار ختم نبوت. اور 21 دن حافظ صاحب بالکل میرے سامنے بیٹھے رہے ٹرالے دے تھلے. نہ انہوں سردی لگی نہ انہوں کدی بھوک محسوس کی تھی نہ انہوں جدوں بھی. بلکہ جس ویلے بارش ہوئی نا تے حافظ صاحب تے انہوں دے ساتھیاں نے کمیزاں بھی لا دیتیاں. اور میں کہو کمیزاں تے پائی رکھو. انہاں کہا ایک ہی سمجھدے سن اسی بارش نال نس جانا ہے اسی اگلا بھی کمیزاں لا دیتیاں. ہاں اس دا صدقہ پھر مدینے پاک بھی ہو گیا. ایک وٹے دی قیمت ہے ویک لو ایک وٹا نہ کھادا تے حضور نے بلا لیا حافظہ پریشان نہ ہو لے آ کے میرے مدینے دی زیارت کر جا. ہاں جی تے اے جناب اتنے 11 دن اے بھی بیٹھے رہے. انہوں میں تاں سٹیج اتنے بلایا. میں آخیا نہیں نہیں یہ تھلے بہن والا بندہ تے نہیں نا. 21 دن تھلے بیٹھا رہا. اور میں ویکھیا اتنے ساڈے بچوں دے تھلوں پانی جا رہے سی سردیاں جے تھلے لوکو تے بیٹھے سے تے پھر بھی انہوں نے محسوس نہیں ساڈے کو نہ کسی روٹی منگی نہ چھتری منگی نہ پانی منگیا. ایک دن راتی میں جدو محفل مکی نا میں پگڑی لا کے ٹرالے تھلے ٹائراں نال ستے سی. میں منڈے نو کہیا میں کہ یار میں چادر دیو تو میں ویکھدا ساڈے ساتھی کیویں ستے ہیں. میں گیا جناب تے لوکو تے ستے تے چادراں صرف کر کے ستے ہوئے. جے جاگدے ہوندے تاں اٹھ کے میرے نال سلام لینا سی. سارے انج ستے ہوئے سن جویں بادشاہ تخت تے سن. حضور واسطے جے گئے سن. کیوں جی اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر وذالک عندہ جلی اللہ خفا بھی. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے. میں کس نیت نال اتھے آیا بیٹھا تسی کس نیت نال آئے بیٹھے حضور کو یہ بھی پتہ ہے. اب میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے حضور کو یہ بھی پتہ ہے. جب حضور کو یہ پتا ہے تو ہمیں کوئی بتانے کی ضرورت ہی بھائی ٹھنڈ آ رہی ہے بارش ہونے والی ہے. ہاں جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی یہ بات کرنے کی. ہاں ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ دل پر جو بات گزرتی ہے وہ مالک دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ قیامت تک فیض آباد کا دھرنا یاد رکھا جائے گا. ٹرمپ نو بھی پریشانی مودی نو بھی پریشانی. اسرائیلی پتہ ہے نا صدر آیا کی نہ ہے ادھر اسرائیلی صدر نہیں بھائی ہاں جی اچھا بنیامین اچھا جی وہ بھی بھارت آیا. انہوں نے کیا 100 سالہ مولویاں ساری محنت ضائع کر چھڈی. یہ پھر کہہ دینا آیا آیا دین آیا. لو اسی دین نو کڈن واسطے 100 سالہ محنت کی تھی. یہ مولوی پھر کہہ دین دین آیا. تاجدار ختم نبوت نہیں. دیکھو میں اتنے مہینے ہو گئے بول رہا ہوں دن میں 4 تقریریں بھی کرنا. آج جمعہ بھی پڑھایا سا میرا گلا نہیں بیٹھا تو آڑا روٹی کھا لی کھانی ہے نا تے خدا نے بندے وہ ہضم کرو نا. تاجدار ختم نبوت ہاتھ چک کے
جدے ہاتھ سے چک کے ہاتھ کو یہ کدے واسطے تسی رکھے ہوئے حضور واسطے رکھے ان کے نہیں چکو تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دیکھو دیکھو کون آیا اور دیکھو دیکھو کون آیا اور دیکھو دیکھو کون آیا 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 دی